خوش آمدید کہتے ہیں جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب تشریف فرمائیں تاکہ ہم آپ کے سوالات ان سے پوچھ سکیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج کچھ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ ہاں بس ذرا وہ جاگ کے تھوڑا سا وہ نیند بلڈ اپ ہوتی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کا اسٹیئرنگ نا آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ تھکیں گے تو ہم بھی تھک جائیں گے۔ یہ میں ناظرین کو بتا چلوں، مفتی صاحب ہمیشہ ایسے ہی حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں، اور کبھی اگر ذرا سا تھکن کے آثار ہوتے ہیں تو آن ایئر نہیں ویسے بھی وہ کہتے ہیں وسیم بھائی آپ نے نہیں بیٹھنا ہے، آپ نے کھڑے رہنا ہے، وہ ساتھ کھڑے ہم سب آپ کے، تو بس آپ کی ہمت والے بندے کو دیکھ کر ہمت بڑھتی ہے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ بس اللہ تعالیٰ سفر کو بڑے خیر خیریت سے اختتام پذیر پہنچائیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مجھے یہ پہلے میں دو سوالات کر لیتا ہوں آپ سے ایک ساتھ، کیونکہ کل بھی ایک سوال ہو نہیں سکا تھا۔ یہ اسلام آباد سے شمائلہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں میں ایک طالب علم ہوں، بہت زیادہ تیاری کر کے امتحان میں شریک ہوتی ہوں، لیکن امتحانی پرچہ دیکھتے ہی میرے حواس اڑ جاتے ہیں، سب کچھ ذہن سے غائب ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے بھی اچھے امتحانات ہونا شروع ہو جائیں۔ اور یہ دوسرا بھی تھوڑا سا ذرا اسی حوالے سے لگ رہا ہے، تو اس لیے میں ایک ساتھ ہی پوچھ لیتا ہوں۔ یہ کوئی زین صاحب ہے نیو یارک سے، نیو یارک میں تو ویسے ہی بڑا مسائل اللہ رحم کرے آج کل آئے ہوئے میں، تو کہتے ہیں الحمدللہ مجھے 25 پارے حفظ ہو گئے ہیں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں بھول نہ جاؤں، اور اس ڈر کی وجہ سے میرے پارے، ان کے الفاظ میں کہنا میرے پارے کچے ہو جاتے ہیں، تو کوئی ایسی دعا بتائیں کہ میں پکا حافظ قرآن بن جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وسیم بھائی لگتا ہے کہ جو 25 پارے والے ہیں نا، انہوں نے کچھ 2-3 روز پہلے آپ کی پروگرام دیکھ لیا میرا خیال ہے، سن لیے لگتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ سب سے پہلے شمائلہ صاحبہ نے جو اسلام آباد سے پوچھا کہ یہ اسٹوڈنٹ ہیں، تیاری بہت زیادہ کرتی ہیں، لیکن جب ایگزام میں پیپر سامنے آتا ہے تو ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، کچھ یاد نہیں رہتا۔ اچھا، یہ جو عام طور پر ذہین اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں نا، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے سر پر بوجھ اتنا لے لیتے ہیں، اتنا زیادہ لے لیتے ہیں، اتنا ٹینس ہوتے ہیں، ٹینشن اتنا ہو جاتا ہے کہ جب انٹرویو کا وقت ہو یا ایگزام کا وقت ہو تو ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ یہ اس وجہ سے کہ آپ نے ٹینشن اپنے سر پر بہت زیادہ لیا ہوا ہے، اپنے حواس پر سوار کر لیا ہے۔ اچھا، دوسرا ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ انٹرویو دینے کے لیے جب کیو میں ہوتے ہیں تو رٹ رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ یاد کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ایگزام سے پہلے بھی نا بہت زیادہ یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات وہ سارا خلط ملط ہو جاتا ہے اور کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ تو اسی لیے اپنے حواس کو قابو میں رکھیں، اور میرا مشورہ یہ کہ ایگزام سے کچھ دیر پہلے اگر آپ نے یاد کر لیا ہے، بالکل پکا یاد کر لیا ہے، تو بار بار اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، اسے بند کریں۔ آپ کو یاد ہے اور یہ یقین رکھیں کہ اب مجھے گھبرانا نہیں ہے، مجھے یاد ہے میں امتحان دوں گا یا دوں گی اور انشاءاللہ بالکل صحیح ہوگا، انٹرویو بالکل صحیح ہوگا، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو وظیفہ نمبر 1 ہے۔ اچھا، جنہوں نے 25 پارے یاد کر لیے ہیں، اللہ کے بندے، آپ نے دریا پار کرنا ہے، آپ نے پون دریا پار کر لیا ہے، اب تھوڑا سا باقی ہے، تو اب گھبرائے نہیں۔ آپ کے ساتھ بھی ٹینشن والا معاملہ کہ اتنا بڑا قرآن 30 پارے میں کیسے، کوئی مسئلہ نہیں، کروڑوں حفاظ قرآن یہاں پر کائنات میں موجود ہیں، بچے اس کو یاد کر رہے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں۔ میں کہتا ہوں جو ایک پارہ بھی یاد کر لینا تو اس کا بھی حافظہ انتہائی قوی ہو جاتا ہے، انتہائی قوی ہو جاتا ہے، تو بالکل نہ گھبرائیں۔ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اور جنہوں نے یہ حفظ قرآن کی بات کی ہے نا، آپ روزانہ اپنے ذمے یہ لگا لیں کہ مجھے ایک پارہ اپنا دہرانا ہے۔ اچھا، اور جو منزل آپ کی کچی ہے تو روزانہ پاؤ آدھا پارہ جو بھی آپ سے یاد ہو سکے آپ کریں، اور جو آپ کے کلیگ ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے یا کہیں پر آپ گھر پر بلا لیں تو آپ اس سے منزل کو دہرائے ضرور۔ العلم بالتکرار، علم آپ کو تکرار کے ساتھ آئے گا، ایسے نہیں آئے گا، تو یاد بھی تکرار کے ساتھ ہوگا۔ وظیفہ کر رہا ہوں سورہ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28۔ اچھا، یہ 4 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں نا لکنت تھی، جب چھوٹے تھے تو فرعون کی گود میں تھے، تو فرعون کی داڑھی پکڑ کر آپ نے ایک تماچا رسید کیا تھا، اسے بڑا غصہ تھا، میں ماروں گا اس کو، تو آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بچہ ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کہا اچھا بچہ ہے یہ، اسے شک تھا کچھ نہ کچھ، تو اس نے کیا کیا کہ ایک تشت میں سرخ یاقوت لایا گیا
اور ایک تشت میں انگارہ. کہا یہ بچہ ہے تو انگارہ پکڑے گا, اور اس میں عقل ہے تو یہ یاقوت اپنے ہاتھ میں لے گا. تو آپ نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فرشتے نے آپ کا ہاتھ انگارے پر ڈالا, آپ نے اسے لے کر اپنے منہ میں رکھ دیا. تو لکنت تھی. جب فرعون کے پاس بھیجنا چاہا اللہ رب العالمین نے, تو عرض کی کہ مولا میری تو زبان میں لکنت ہے. تو پھر یہ جو کلمات ہیں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم فرمائے ہیں. جی جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیا کہنے, اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے, سبحان اللہ, اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ فصیحانہ وہ بلیغانہ کلام فرمایا کہ اللہ رب العالمین کرم فرمایا. اور اللہ اکبر, یعنی فرعون آپ کے سامنے بالکل مبہوت ہو کر رہ گیا. تو اس دعا کو فجر کی نماز کے بعد جے نماز پر بیٹھے ہوئے آپ اس کو 11 بار پڑھ لیں. اور اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ اللہ رب العالمین آپ کے معاملات میں کرم فرمائے گا. جن کے معاملات پھنسے ہوئے ہیں, سلجھ نہیں رہے, وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. دوسرا, یا والی. والی کہتے ہیں ایک کام بنانے والے. اچھا, مجھے پتا ہے نا کہ وسیم میں میرا یہ کام کریں گے, تو میں بولوں گا نا آپ کو وسیم بھائی ذرا یہ کام کر دیں, لیکن میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ جس کے احاطہ اختیار میں کوئی چیز باہر ہے ہی نہیں. بے شک. یا والی, ایک کام بنانے والے, میں کچھ نہیں کر سکتا, تو میرا کام بنا. یہ دن میں کسی بھی وقت دل کے ساتھ کنسنٹریشن کے ساتھ آپ اس کو 11 بار پڑھ لیں, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ, انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. جزاک اللہ, سبحان اللہ. اور بھی ہیں سوالات, چلو کل بھی جاری رکھیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے نظم اور نثر میں تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. یہی